اس بندے کو اتنی کہانیاں آتی ہیں، جسے اپنے شجرے آتے ہیں، جسے اپنی برادری کی شان آتی ہے، اسے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں آتی؟ جسے ساری پنچایت میں ساری بات سنانی آتی ہے، اسے قرآن مجید بھی آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے، قرآن پاک کو سیکھے۔ ہم نا کچھ کام ہم نے بچوں کے ذمہ، میرے پاس ایک صاحب بچہ لے کے آگے کہنے لگے دعا کریں یہ پڑھ جائے۔ میں نے کہا آپ بھی کچھ 100 سال کے نہیں ہو گئے، میں دعا کرتا ہوں آپ دونوں ہی پڑھ جائیں۔ آپ بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا، آپ بھی تو توجہ کریں نا۔ ہم نا جناب وہ بعض لوگوں کا عجیب زاویہ نگاہ بن جاتا ہے، او بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ جی میری اب زبان موٹی ہو گئی ہے، تو میں نے کہا یہ کل آیا ہے واٹس ایپ سب نے سیکھ لی ہے، یہ کل ہے، ای میل کرنا بھی آ گیا لوگوں کو، اور کمنٹس دیکھنا بھی آ گیا، اور بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں بھی توجہ جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی بھی توجہ، یعنی میں تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں، اور اب تو کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے۔ کوئی دوست پوچھتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو میں کہنا کچھ بھی نہیں، بس ہڈیاں آڑیاں جائیاں دیکھو، ادھر آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، میں یہی کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ ناراض ہیں۔ یعنی مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوئی۔ سوچتے ہی رہتے ہیں کبھی 6 گھنٹے اکٹھے ملے تو سوئیں گے، لیکن کوئی کام خاص جس طرح کرنا چاہیے مرتب کر کے وہ ہم سے ہوتا نہیں۔ اللہ توفیق دے تو ہو جائے، لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں شدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، کہ کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے اوڑھ لیا ہے۔ مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا، کئی دوست پوچھ لیتے ہیں، بلکہ شاید ہر ہفتے ہی کوئی پوچھ لیتا ہے آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں؟ میں کہ یار میں نے لانا نہیں ہوں، لیکن وہ بس ایک ذہن بن گیا نا، اور ایسے لوگ جن کے بارے میں امید تھی کہ یہ سٹیٹس والے نہیں، یہ تسبیح والے ہیں، یہ اللہ اللہ کریں گے، ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل نظر آتا ہے، اور جو بھی چیز ہاتھ میں ہو وہ چلنے لگتی ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہوگا تو چلے گا، اور اگر تسبیح ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ چلے گا۔ چلیں اس کی بھی ضرورت ہے، کہیں تو چلائیں، لیکن باقی تسبیح بھی تو لینا ہاتھ میں، کچھ وقت اسے بھی تو دینا۔ تو میرے عزیز قرآن مجید کو سیکھیں، اور پھر فرمایا بالحکمہ، حضور تمہیں دانائی سکھانے آئے، نبی پاک نے ہمیں باشعور کیا ہے۔ بصیرت کا جو نور دروازہ رسول سے ملتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ حضور کی باتیں حکیمانہ، نبی پاک کے ارشادات انسان کو تازہ کر دینے والے، ذہن کی بند گرہیں کھول دینے والے، حضور کے ایسے فرامین، نبی پاک علیہ السلام نا انا نہیں جگاتے لوگوں کی۔ ہم جب کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم انا جگا دیتے ہیں، حضور انا نہیں جگاتے، نبی پاک ضمیر جگاتے ہیں۔ حضور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو تعلیم مل جاتی، ایجوکیٹ ہو جاتا، اس کی نفسیات قبول کر لیتی کہ یہ بات ٹھیک ہے، نفسیات قبول کر لیتی۔ ایک نوجوان نے آ کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی، لیکن حضور نہ تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کریم نے بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمایا ایک بات بتا، یا رسول اللہ حکم کریں، اور میں تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے زنا کرے۔ اس کی آنکھیں کھل گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ تیری بہن سے، ماں سے، خالہ سے، پھوپھو سے، جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے، تو اس کی آنکھیں لال ہو گئی اسے۔ رسول اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا۔ اب حضور نے اس کے ذہن پر دستک دی۔ معاشرے میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے نکلتے ہیں تو آپ پھر دکان بھی تو ڈھونڈتے ہیں نا کہاں سے لینی ہے، تو جس چیز کو آپ خریدنے جائیں گے یقیناً اس کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے، کہیں سے ملے گی وہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذہنی سطح پر لائے اپنی حکمت کے ساتھ۔ حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا، لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، سوچتے اس بات کو کہ معاشرے میں جب آگ لگتی ہے پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا۔
تو جب بے حیائی کا چلن عام ہوتا ہے، ایک میرے دوست ہیں، ان کا بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، تو وہ لے آئے، کہنے لگے اسے سمجھائیں، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو میں نے ان سے بات ابھی شروع بھی نہیں کی تو مناظرے پہ اتر آیا بچہ، کہنے لگا مولانا صاحب بتائیں جائز نہیں؟ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا پسند کی شادی؟ میں نے کہا تو میرے ساتھ اکیلے میں آ، کہنے لگا جی نہیں آپ بتائیں جائز نہیں؟ میں نے کہا بیٹا تیرے لیے بھی جائز ہے، جس طرح تیرے لیے جائز ہے نا، اسی طرح خاندان کے اگر کوئی بیٹی کہے میں نے پسند کی کر دیا تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اب اس کی گردن جھک گئی، اب چپ کر گیا۔ میں نے کہا جو رواج آپ گھر میں ڈال رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بیٹیوں کو پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کر رہے ہیں، تو جو چلن آپ پیدا کر رہے ہیں یہ عام تو ہوگا۔ تو اگر بیٹی کل کو کچھ اٹھ کے مطالبہ کرے، وہ کہے کہ جس فلسفے سے اس کی بات مانی جا سکتی ہے میری بھی مانی جا سکتی ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ بعض اوقات اللہ توفیق دیتا ہے، کسی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اور میرے بھائی جب کسی کچھ چیزوں کا چلن عام کرو گے نا، علاقے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بہت سارے باپ، بستیوں چھوڑ دی، صدیوں سے جہاں خاندان آباد تھے چھوڑ دی، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی نے بڑتی کی شادی کر غلطی، کسی کی غلطی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ غلطی ماں باپ کی نہیں ہے۔ نافرمان ہونے لگے تو حضرت نوح کا بیٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جینا مشکل کر دیتے ہیں، لیکن جب برائیوں کا چلن عام ہوتا ہے پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں۔ تو حضور اس حکمت سے دین سکھاتے، ہم وہ دانائی نہیں استعمال کرتے، وہ بصیرت نہیں، بس جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، جذباتی گفتگو، اپنی زندگی میں دانائی، بصیرت۔ حضور نے تو بعد فیصلے آج حدیبیہ کے موقع پر کتنے مشکل میں تھے صحابہ، ایک ایسا سخت فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے مسلمان آئے گا تو مدینے والے رکھیں گے نہیں، اور مدینے سے جائے گا تو وہ رکھ لیں گے، مکے والے وہ واپس نہیں کریں گے، ہم رکھ نہیں سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں وقتاً تو ہم پریشان تھے، پر حضور کی حکمت کے قربان جائیں، یہی شرط وجہ بنی مسلمانوں کی فتح، اس لیے کہ جن کو وہ وہاں سے نکلنا پڑتا تھا مکے سے، حضور رکھتے نہیں تھے، معاہدہ تھا، وہ پھر مجاہدوں کا الگ جتھا تیار ہو گیا، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو جندل، ایک نئی جماعت مجاہدین، رستوں سے گزرنا کافروں کا مشکل ہو گیا، اور کچھ ایسے تھے جو مکے نہ رہ سکے، مدینہ نہ رہ سکے، تیسری جگہ جا کے ڈیرا لگایا، سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر دیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں بصیرت سے کریں۔ ہمارے ہاں فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے؟ جو پہلے آ جائے۔ تو میں کہتا ہوں آپ بیوی کی بات ضرور سنیں، لیکن اس کی سننے کے بعد جس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے پھر اس کی بھی سنیں۔ آپ اماں کی بات ضرور سنیں، توجہ سے سنیں، لیکن فوراً جذباتی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اماں نے جس کے خلاف بات کی اس کی بھی سنیں۔ دو طرفہ بات سن کے کہ کس طرح کے منصف ہیں زمانے میں، ایک بات سنتے ہیں اور اسی طرف ہو جاتے ہیں دانائی سے۔ اور آخر میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھاتے ہیں۔ نبی کریم نے نا اپنی امت کو تعلیم کے ہر پہلو سے آگاہ، ہر پہلو سے۔ ہمارے پاس ذخیرہ ہے احادیث کا، اور قربان جائیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کبھی پڑھ لینا تو لطف دے دیتی ہے، لطف۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دانشور نے پوچھا کہ جناب کوئی ایک بات اس پہ زندگی گزاری جا سکے، ایک نوجوان تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال ہے اس ایک حدیث پر پورا ملک سنوارا جا سکتا ہے، ایک پر، اور آتی بھی ہے ہم سب کو، شرط عمل کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی بھائی کے لیے پسند کرے۔ لو اس حدیث پہ عمل کر لو۔ جو بندہ ملاوٹ والی چیز بیچتا ہے، اگر اس حدیث پر عمل کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کبھی ملاوٹ کرے گا، کبھی دھوکہ دے گا، کبھی میرٹ سے ادھر ادھر ہوگا، چونکہ طے کر لیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا۔ طے کریں زندگی میں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ
اور ایک بار یاد رکھنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے بچوں کو تو ملاوٹ والی چیزیں کھلائے اور تیرے گھر میں صحت کا دور دورہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا گھر اجاڑ کے بھی کبھی اپنا بسایا جا سکتا ہے؟ جب تک ہم سب کے لیے سوچ وہ نہیں کرتے جو اپنے بچوں کے لیے، جب تک سب کے لیے وہ سوچ نہیں ہوتی جو اپنے گھر کے لیے، تب تک زمانے میں روشنی پیدا نہیں ہوتی۔ میں ایک بات جانتا ہوں، میرے استاد صاحب کہا کرتے تھے، اپنے لیے کہا کرتے تھے، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں اسکول کالج مدرسے کے ہر بچے کو اس نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے اپنے بچے کو دیکھتا ہوں، اور میں اس کی تعلیم کا، تربیت کا اتنا ہی خواہش مند ہوں جتنا اپنے بچے کے لیے۔ آپ زندگی میں یہ اصول پیدا کریں، ویسے بھی لطف آئے گا، ویسے بھی ذائقہ آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری کے مقاصد حسنہ ہیں ان پر غور کریں۔ دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں، میں بات کو سمیٹتے ہیں۔ ایک تو حضور نے فرمایا میں معلم بن کے آیا، حضور سکھانے آئے، سیکھیں، حضور سے دین سیکھیں۔ یہ جتنی تبلیغ امت میں آج ہو رہی ہے نا کتاب و سنت کی، یہ ساری حضور ہی کی تبلیغ ہے، اس لیے کہ حضور کی امت کے علماء جو صحیح معنوں میں مستند بات لے کے آتے ہیں وہ نبی پاک کا فرمان ہی آگے بیان کرتے ہیں، یہ وہی تبلیغ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ حضور اخلاقی رواج پیدا کرنے آئے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ ہم اتنے خوبصورت جلسے کرنے والے، اتنے بڑے بڑے سیمینار کرنے والے، اگر اخلاقی رویوں سے بالکل خالی ہو، اخلاقی رویوں نہیں، اگر چھوٹی چھوٹی 5-5 روپے میں بھی لڑائیاں ہوں تو پھر ہم نے اتنا میلاد منایا تو سیکھا کیا؟ میلاد والے رسول تو آئے ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے، اور ہمارے اخلاقی رویے، اور میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں، میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ صحیح بات کرنے کا نام اخلاق ہے، اچھی رائے قائم کرنا، صاحب الرائے حکمت کے ساتھ وہ بات پہنچانا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اپنی مزاجوں میں قومی اخلاق سے آگے جاتی، کردار سے آگے جاتی۔ ہمارا جو کردار ہوتا ہے وہ زمانے میں پھیلتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے لوگ اثر لیتے ہیں، لیکن ہمارا انداز اپنے لیے اور ہے، دوسرے کے لیے اپنے خرچے لا۔ اور ملازم اگر کہتا ہے نا مجھے ذرا ایڈوانس دے دیں، میرا بل زیادہ آ گیا، اسے کہتے ہیں تو احتیاط کیوں نہیں کرتا؟ بھئی آپ کے گھر میں احتیاط ہوتی ہے، 4000 کا تو پیزا آتا ہے روز شام۔ آپ کے لیے جو اصول ہے وہ دوسرے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور جو نصیحت آپ دوسرے کو کر رہے ہیں اس اخلاق پر آپ خود کیوں نہیں عمل کر رہے؟ تو حضور کے آنے کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھیں۔ ایک تو نبی پاک نے ہماری توجہ اللہ کی جانب کرائی، اپنے مصلی کو، عبادت کو، توکل کو، صبر کو، شکر کو، قناعت کو، خودداری کو، اس پر توجہ دیں۔ دوسرا حضور فرما برداری کے لیے آئے، نبی کریم کی ہم نے فرما برداری کر دی، غلامی کر دی۔ اور تیسرا حضور نے ہمارا تزکیہ کیا ہے، ہمیں سارے باطن کے میل کچیل دھو ڈالنے ہیں۔ آپ یہ کریں گے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ محبوب تعلیم کتاب و حکمت کے لیے آئے ہیں، ہمیں خوب محبت سے قرآن پاک سیکھنا ہے، خوب محبت سے دانائی سیکھنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حضور معلم بن کے آئے ہیں، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کرنے آئے ہیں۔ ہمیں ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے، ان کے لیے کوشش کرنی ہے، ان کے لیے سفر کر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میری تربیت نہیں ہو رہی، تو میں کہتا ہوں جناب سارا کچھ تو کتاب و سنت میں موجود ہے۔ آپ کو تربیت لینی ہے تو پھر تو آپ ایک ایک کر کے عمل کرنا شروع کر دیں، آگے بڑھنا شروع ہو جائیں، ایک ایک کر کے قدم آگے اٹھائیں۔ اور اگر صرف خوبصورت باتوں سے، اچھے جملوں سے، اچھے اشعار سے سر دھلنا ہے تو چلیں وہ بھی خیر کی بات ہے، لیکن پھر سر دھلتے رہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اتنا خوبصورت، اتنا پروقار اجتماع اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔